الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من الصدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے اور زکوٰۃ کیوں ادا کرنا ہے، کیوں دینا ہے، آج میں اسی بات کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کیوں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرو، اپنے مال کو صاف کرو۔ جس طرح آدمی کے بدن پر ایک پھوڑا پھنسی ہو جائے اور ڈاکٹر یہ بولے کہ اس پھوڑے اور پھنسی کو اگر نہیں کاٹا گیا، یعنی آپ کی کسی کی یہ انگلی خراب ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ اگر اس انگلی کو نہیں کاٹا جائے گا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا، تو اس انگلی کو کاٹنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس انگلی کو کاٹ کر یہاں پر جو زخم ہے اس زخم کو کاٹ دیا جائے تاکہ میرا پورا بدن صحیح سلامت رہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ سے، صدقے سے اپنے مال کو پاک و صاف کرے۔ یعنی جس طرح ایک زخم کے ہونے سے پورا بدن خراب ہو جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کا اگر مال نہیں دیا، زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر صرف 1000 روپے ہے، اگر وہ 1000 روپے بھی نہیں دے سکا تو اس 1000 روپے کی نحوست سے پورا مال خراب ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا، قرآن کا حکم پورا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہوگا۔ 82 جگہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ہے، 80 جگہ 82 جگہ تو زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 32 جگہ قرآن کریم میں صرف زکوٰۃ کا الگ سے حکم فرمایا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ارشاد فرما دے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم اتنی مرتبہ قرآن کریم کے اندر فرمایا تو حقیقت میں وہ چیز کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہو سکتی، تو اس چیز کو کرنا ہی پڑے گا، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرو۔ جس طرح ہمارے کپڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو آدمی کپڑے جب صاف کرتا ہے، کپڑے جب دھلتا ہے تو کپڑے دھلنے کے بعد کیسا آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ کوئی گندگی لگ گئی تو چہرہ جب دھلتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میرا چہرہ صاف ہو گیا۔ گھر گندا ہو گیا تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے تو آدمی، گھر کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو گیا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح ان تمام چیزوں کے صاف کرنے سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، میرا مال پاک ہو گیا، میرا مال صاف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا اور میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب سے بچ گیا، یہ سوچ کر آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ سے، صدقے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ آدمی، یعنی 7 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوگا جو زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا، زکوٰۃ و صدقات ادا کرے گا، اور اس طرح ادا کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چیخ کر چلا کر نہیں، فوٹو کھنچا کر ویڈیو بنا کر نہیں، بلکہ آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات چھپکے سے ادا کریں۔ تو جو آدمی اس طرح ادا کرے گا، اس سے دیا اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، یعنی کوئی آدمی اگر دنیا میں کسی کے ساتھ تجارت کرے تو ہو سکتا ہے دھوکہ مل جائے، لیکن یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اب ہماری سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہوتے ہیں اللہ، روزہ رکھنے سے اللہ خوش ہوگا، قرآن پڑھنے سے اللہ خوش ہوگا، کسی کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوگا، حج کرنے سے اللہ خوش ہوگا، عمرہ کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ جس طرح ان سارے کاموں کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، گناہ کی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، روزے نہ رکھے، کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح نماز
نہ پڑھنے کا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، تو اسی طرح جس طرح ان تمام چیزوں کا گناہ ہے تو اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ جس طرح اب آج کل ہماری عادت ہے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ہم لوگ سوچتے رہے یہ تو بڑا گنہ گار ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہ رکھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں، بڑا گنہ گار آدمی ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی مالدار ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کا گنہ گار ہے۔ اور جس طرح شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، مرڈر کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، تو اسی طرح جس طرح یہ تمام گناہ ہیں اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ اور ہم کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ پہلی امت پر جو زکوٰۃ تھی وہ 100 میں سے 40 تھی، یعنی کسی آدمی کے پاس پہلی امتوں میں، یعنی اس امت سے پہلے جو امت تھی، اگر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے ان کو کتنا دینا پڑتا تھا؟ 40,000 روپے دینا، 100 میں سے 40 دینا، 1 لاکھ میں سے 40,000 دینا۔ اب یہ امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھے، احسان دیکھے کہ 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے دینا ہے، کتنا کم ہو گیا، صرف 2.5%، 40واں حصہ دینا ہے، صرف 2.5% دینا ہے، اور ان امت کو 1 لاکھ میں سے 40,000 دینا ہے۔ اگر یہ امت میں 1 لاکھ پر 40,000 دینا ہوتا تو کون دیتا؟ اب 1 لاکھ پر صرف اور صرف 2,500 روپے آپ کو دینا ہے، اتنی آسان زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، مال کی گندگی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا خود من اموالہم کہ آپ اپنے مال کو پاک و صاف کریں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک میل ہے، گندگی ہے، لیکن یہ گندگی کس کے لیے؟ یہ جو آدمی مالدار ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے لیے گندگی ہے، لیکن یہ دوسرے آدمی کے لیے گندگی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچنے لگ جائے یہ تو گندگی ہے، یہ میں فلاں صاحب کو دوں گا تو یہ گندگی کیسے دوں، یہ تو گندا مال ہے، یہ آپ کے لیے گندا ہے، اس کے لیے گندا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسا کہ اب ہمارے گھر کے سامنے گلیوں میں روڈوں پر کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، تو صبح صبح وہ کچرا صاف کرنے والے آتے ہیں، کچرا اٹھانے والے آتے ہیں، اگر وہ یہ بات بولے بھائی یہ تو کچرا ہم نے اٹھائیں گے تو کیا ان کا گھر چلے گا؟ تو جس طرح وہ نہیں بولیں گے وہ کچرا ہمارے لیے کچرا ہے لیکن ان کے لیے کوئی کچرا نہیں ہے، وہ گندگی ہمارے لیے گندگی ہے لیکن ان کے لیے گندگی نہیں ہے۔ جس طرح ایک بیوٹی پارلر ہے تو بیوٹی پارلر میں کیسے لوگ جاتے ہیں، کیسی عورتیں جاتی ہیں، کیسی لڑکیاں جاتی ہیں کہ جن کے چہرے خراب ہیں، وہ اپنے خراب چہروں کو لے کر وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں سے جب آتے ہیں تو اچھا چہرہ لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی بیوٹی پارلر والا یہ بول دے کہ بھئی یہ تو خراب چہرے ہیں، خراب چہرے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اچھے چہرے چاہیے، تو آپ یہ سوچیں کہ بیوٹی پارلر پہ کون جائے گا؟ جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہو گئے تو دھوبی کو کپڑے دھلنے کا واسطے دیا، اگر یہ کپڑے گندے ہمارے واسطے، دھوبی کے واسطے کپڑے گندے نہیں ہیں۔ اگر دھوبی آدمی یہ بولے گا یہ تو کپڑے گندے ہیں، مجھے گندے کپڑے نہیں چاہیے، تو کیا دھوبی کا کاروبار چلے گا؟ دھوبی کسی کے کپڑے دھل سکتا ہے؟ تو اسی طرح جس طرح یہ تمام چیزیں ہمارے لیے گندگی ہیں اس کے لیے سامنے والے کے لیے گندگی نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ ہمارے لیے گندگی ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے ہمارے مال کو خراب کرے گا، ہمارا مال اس سے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے مال میں ملے گا تو ہمارا مال گندا ہوگا، ناپاک ہوگا، لیکن جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے لیے گندا نہیں ہے یہ مال، اس کے لیے یہ میل نہیں ہے، یہ میل اور گندا مال ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، عمرہ ادا کرنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ آپ دیکھیں اب کوئی آدمی حج کو جا رہا ہے تو وہ آئسل حج کو جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ہر مہینہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر مہینہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو 5 ٹائم نہیں بلکہ وہ 6 ٹائم نماز پڑھنے آ رہا ہے، صبح تہجد میں بھی آ رہا ہے، اشراق پڑھنے بھی آ رہا ہے، اب وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس آدمی کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آتا کہ میں سارے کام تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایک کام مجھ سے چھوٹ رہا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اس لیے یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے بہت ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے آج بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کو آدمی ایسا نہ سمجھے کوئی بوجھ ہے، زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بچے کو پال کر جوان کیا جاتا ہے، کوئی جانور ہے کسی چھوٹے سے جانور کو لے کر آئے، کسی بکری کو لے کر آئے یا کوئی بھی جانور ہے چھوٹا اس کو ہم پالتے ہیں، تو جس طرح ہم اپنے گھر میں جانور کو پالتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، اسی طرح کوئی آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی زکوٰۃ کی پرورش فرماتے ہیں، اس کو جوان کرتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ آدمی جس آدمی نے اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کر دی ہے تو یہ آدمی قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں اپنے زکوٰۃ کے سائے میں بیٹھا ہوگا۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، یعنی صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دروازہ بنایا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ وہ لوگ جو دنیا میں صدقہ دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وہ آئے اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو جتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے ان لوگوں کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، بس اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا۔ اور جنت کے کہ زکوٰۃ کتنی بڑی چیز ہوگی، صدقہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی رکھ دیا باب الصدقہ۔
تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ آدمی کو زکوٰۃ خوش ہو کر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ چاہتا تو مجھے لینے والا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے دینے والا بنایا کہ میری زکوٰۃ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، کتنے لوگوں کو چولہا چل رہا ہے، کتنے غریب پل رہے ہیں، کتنے یتیم پل رہے ہیں، کتنی بیوائیں پل رہی ہیں میری زکوٰۃ کی وجہ سے۔ تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے آپ نے اس قابل بنایا کہ میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ ایسا ہوتے کہ آپ بھی کسی کے دروازے پر جا کے بھیک مانگتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، ان کی عادت ہے، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو ایسے لوگ بھی سن لے، دیکھو یہ مال آپ نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، یہ مال اللہ کے فضل سے آپ کو ملا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس مال کے بارے میں تو بخل کرتا ہے، بخیل بنا ہوا ہے، جس مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے تمہیں۔ اگر محنت سے مال ملتا، اگر محنت سے مال ملتا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اگر محنت سے مال ملتا تو سب سے زیادہ محنت مزدور کرتے ہیں، لیبر جو حضرات ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں صبح سے شام تک، ان سے زیادہ محنتی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ غریب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال جو ملتا ہے محنت سے نہیں ملتا ہے، مال ملتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب ایک سیٹھ صاحب ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، پورے دن اپنی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، فیکٹری میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کچھ کرتے نہیں، لیکن وہ مالدار ہے۔ ایک اس کے سامنے مزدور ہے، پورا دن مزدوری کرتا ہے بیچارہ، پورا دن صبح سے شام تک پوری زندگی مزدوری کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، زندگی ختم ہو گئی، لیکن مالدار نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مال اللہ کے فضل سے ملا ہے، مال جو ملا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور میں اس مال کو کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی چند دن پیچھے جائے، اور اپنے چند دن پیچھے جو آدمی آج تکبر کرتا ہے مال کی وجہ سے، فضول خرچی کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے مال کی وجہ سے، عیاشی کر رہا ہے، تو یہ آدمی جو آج مالدار ہے، یہ اپنی پیچھے زندگی میں جا کر دیکھے کہ وہ پیچھے زندگی اس کی کیسی تھی، کیسی زندگی تھی۔ قرضے مانگتا پھرتا تھا لوگوں سے، ماموں سے مانگتا تھا، خالہ سے مانگتا تھا، ساس سسر سے مانگتا پھرتا تھا، بھائیوں سے مانگتا تھا، قرضے پر زندگی گزرتی تھی، قرضے پر۔ چند سال پہلے فقیر تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، لیکن آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دے دیا ہے تو آج تکبر کرتا ہے، آج عیاشی کرتا ہے، آج یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ، حضور کی دعائیں ہیں۔ اگر حضور کی دعا ہمارے ساتھ نہ ہوتی، جس طرح قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو قارون نے منع کیا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اس نے تکبر کیا، اس نے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ایسا نازل ہوا۔ سارے دنیا کو معلوم ہے یہ واقعہ کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ کیوں دھس گیا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قارون اپنے مال کے ساتھ، اپنے خزانے کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ تو آج کے مالدار بھی زکوٰۃ ادا نہ کر یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ زمین میں دھس جاتے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ کب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آ جاتا۔ تو اس لیے مالدار لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ایسا عذاب آ جائے۔ اب ایسا عذاب تو نہیں آئے گا، اب وہ اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھسیں گے نہیں، لیکن جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، گھر میں بددینی پیدا ہوگی، گھر میں جہالت پیدا ہوگی، خود کی بیوی اس کی عزت نہیں کرے گی، خود کے بچے اس کی عزت نہیں کریں گے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنا مالدار، اتنا بڑا کاروباری ہوں، لیکن میری بیوی مجھے عزت نہیں دیتی، میرے بچے مجھے عزت نہیں دیتے، میری بیوی مجھے پوچھتی تک نہیں ہے، چائے کا ایک کپ مجھے نہیں دیتی ہے، پانی کا ایک گلاس نہیں دیتی ہے، کھانے کو نہیں پوچھتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مال تو ہے، آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، ادا نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فیملی میں جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو آپ کے لیے سخت بنا دیا۔ اب وہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو عزت کرانا ہے، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے، گھر سے جہالت ختم کرنا ہے، دینی ختم کرنا ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ زکوٰۃ یہ جو مال ہے، مال ایک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال جو یہ فتنہ ہے۔ کس طرح کہ جب آدمی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، جب آدمی کا پیٹ اور جیب دونوں بھر جاتے ہیں، پھر آدمی عیاشی کی طرف جاتا ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا بڑا عیاش ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زناکار، بدکار، چوری، ڈکیتی، قتل، دشمنی، اور یہ آپس میں جو خاندانوں میں اتنے لڑائی جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں، دشمنی پھیلی ہوئی ہے، کوئی کس سے بات کرنے کو تیار نہیں، خاندان ایک ہے
ایک ماں کی کوکھ سے دونوں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے ایک چھت کے نیچے پلے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مال کی وجہ سے اتنی دشمنی، اتنی حسد۔ مال ہوتا ہے تو آدمی زنا کی طرف جاتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، یہ اتنی چوری ڈکیتی دشمنی جو ہو رہی ہے صرف مال کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال فتنہ ہے تمہارے لیے۔ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ نہیں بنے گا، یہ مال تمہارے لیے ایک نعمت بن جائے گی، ایک رحمت بن جائے گی۔ اسی مال کی وجہ سے تم جنت میں بھی جا سکتے ہو، اسی مال کی وجہ سے تم جہنم میں بھی جا سکتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میں تم سے جنگ کروں گا۔ تو ان سے جنگ کس لیے کی؟ کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور اس زمانے میں جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اور حضور کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اس شخص کو مسلمان نہیں کہا جاتا تھا، اس شخص کو منافق کہا جاتا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے جو لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ آج زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی منافق کی لسٹ میں ہیں۔ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں ہوتے تو ان کے بارے میں آیات نازل ہو جاتی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اب زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، تو اسی طرح آج کے لوگ بھی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں یہ بھی جنگ کے لائق ہے، یہ بھی جنگ کے لائق ہے۔ اگر اسلامی ممالک ہے اور اسلامی حکومت ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جاتی اور ان لوگوں کو منافق قرار دے دیا جاتا۔ لیکن میں درخواست کرتا ہوں مسلمانوں سے وہ ہوش میں آئے کہ جن کے پاس زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بعض لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں دینا ہے، زکوٰۃ کیوں دینا ہے، زکوٰۃ بیکار سی بات ہے، زکوٰۃ ایسی ہے ویسا ہے، زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ پر ہزاروں اعتراض کی لسٹ ہے مسلمانوں کی۔ جو مسلمان ہیں، سمجھدار مسلمان ہیں، پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ان لوگوں کی ایک لسٹ ہے لمبی، وہ زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی پیاری مثال ہے، تو ان کو مثال دی جاتی ہے، اللہ کرے اس مثال سے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ان کے لیے مثال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں سب تربوز خریدتے ہیں۔ جو آدمی تربوز لینے جاتا ہے تو تربوز ایسا نہیں آتا کہ تربوز کا اندر کا آتا ہے، تربوز کے ساتھ اوپر کا چھلکا بھی آتا ہے۔ کسی نے آج تک یہ بولا نہیں تربوز والے کو میرے کو اندر کا گودا چاہیے، بس اندر کا جو مغز ہے وہ چاہیے، اوپر کا چھلکا ہے یہ چھلکا مجھے نہیں چاہیے۔ کسی نے کہا اب کیلے ہیں، ماؤز ہے، تو کسی نے کہا کہ کیلے اور بنانا ماؤز مجھ کو جو ہے وہ بنا چھلکے کے چاہیے، چھلکے کے ساتھ آتا ہے۔ اس طرح اناناس ہے، انار ہے، سنترے ہیں، سیب ہے اور انار ہے، بہت سارے جو پھل ہیں وہ تمام پھل جو آتے ہیں وہ اپنی غلاظت کے ساتھ اور اپنے چھلکے کے ساتھ آتے ہیں، کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی مرغی لینے گیا تو مرغی کیسے زندہ مرغی آدمی لے گا تو کیسے آگے پروں کے ساتھ، اپنی غلاظت کے ساتھ، اپنی گندگی کے ساتھ اور اپنے اوپر کے پورے جسم کے ساتھ مرغی آئے گی۔ تو مرغی پر کسی آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ مرغی کی چھلکے کے ساتھ کیوں دے رہے ہو، مجھے بنا چھلکے کے دیو، کوئی نہیں بولتا۔ یہ تربوز مجھے بنا چھلکے کے دیو، کوئی نہیں بولتا۔ انار بنا چھلکے کے دیو، کوئی نہیں بولتا ہے۔ کیلے بنا چھلکے کے دیو، کوئی نہیں بولتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں پر ہمیں اعتراض نہیں ہے تو ہمیں زکوٰۃ پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اب آگے سنیں آپ، اگر ان چیزوں کو ہم نے چھلکے کے ساتھ کھایا، تربوز آپ چھلکے کے ساتھ کھائیں، کوئی نہیں کھاتا ہے، آپ کھا کر دیکھیں۔ انار آپ چھلکے کے ساتھ کھا کر دیکھیں، کیلے آپ چھلکے کے ساتھ کھا کر دیکھیں، مرغی آپ لائیں زندہ اس کو ذبح کریں اور اسی طرح بنا اس کو کاٹے چھیلے اور بنا اس کو گندگی کو نکالے، بنا اسی طرح اس کو پکا کر کھا لیں، تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ثابت کھاؤ گے، چھلکے کے ساتھ کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ جس طرح ان تمام چیزوں کے کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کھانے سے آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ سمجھدار جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی پیاری مثال ہے کہ جس طرح ان تمام چیزوں کو کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے گا دنیا کے اندر، تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا آخرت میں اس کی آخرت خراب ہوگی، اس کی آخرت خراب ہوگی زکوٰۃ کھانے کی وجہ سے۔ جو مالدار ہیں ان کے اس لیے ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے، جس مال کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کی وفات ہو جائے گی، کیونکہ سب کو مرنا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ کی ایک دن وفات ہو جائے گی۔ لیکن حساب آپ دے رہے ہو مرنے کے بعد، لیکن آپ کا وہ مال، جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس مال کا مزہ کون لے رہے ہیں؟ آپ کی اولاد مزہ لے رہی ہے، آپ کی اولاد اس مال سے عیاشی کر رہی ہے، لیکن آپ نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ حساب آپ دے رہے ہو قبر کے اندر، آپ پریشان ہو، آپ پر کوڑے برس رہے ہیں، آپ عذاب کے اندر مبتلا ہو،
اور جس اولاد کے لیے آپ نے اس مال کو ادا نہیں کیا، آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد عیش کر رہی ہے، وہ اولاد مزے کر رہی ہے، شاید کہ آپ جانے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے اور اولاد کو بھی بتاتے کہ جس طرح میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اسی طرح پورے مال کی آپ کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو آپ بھی بچ جاتے، آپ کی اولاد بھی بچ جاتی ہے۔ ابھی ایسا گناہ جاریہ ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ کے بیٹے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اب آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے بولتے ہیں ارے ہمارے بابا کبھی نہیں دیے، ہمارے ابا کبھی نہیں دیے، ہم بھی نہیں دیں گے کبھی۔ تو اس لیے آپ بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار، وہ بھی نہیں دیں گے، پھر ان کی اولاد بھی نہیں دے گی، پھر ان کی اولاد نہیں دے گی، اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا، اور سب پر عذاب ہوگا، اور ان سب کا عذاب کا وبال آپ پر ہی پڑے گا۔ وہ تو عذاب میں مبتلا ہی، لیکن ان کا وبال آپ پر ہی پڑے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ زکوٰۃ سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں اور سود سے مال کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ روزانہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، روزانہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا اللہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو صدقہ کرنے والے ہیں، جو کسی کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ جو اپنے مال کو خرچ کرنے والے، ان کی مال میں اور برکت دے، ان کے مال کو اور بڑھا، ان کے کاروبار کو اور بڑھا، ان کے کاروبار میں ترقی دے۔ یہ فرشتہ روزانہ آواز لگاتا ہے۔ اور ایک فرشتہ دوسرا آواز لگاتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے اپنے مال کو روک لیا، جو اپنے مال سے صدقہ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی ایک فرشتہ ادھر آواز لگا رہا ہے کہ مال میں برکت دے، ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے مال میں جو ہے مال کو ہلاک کر، برباد کر۔ تو یہ فرشتے جب جس آدمی کے بارے میں اس طرح دعا کر دے گا، آپ خود سوچیں کیا اس کا مال ہلاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، میں تو صدقہ ادا نہیں کر رہا، میں تو کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں، میں تو خرچ نہیں کرتا ہوں، میرا مال تو ہلاک نہیں ہو رہا، میرا مال تو دن پہ دن بڑھ رہا ہے۔ تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اس آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس آدمی کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کی توفیق چھین لیں گے۔ ایسا آدمی تو مسجد میں نظر نہیں آتا۔ مسجد میں وہی آدمی نظر آتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو برابر ٹائم پر اپنا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی وہ ہے جو مسجد سے محروم ہے، مسجد میں یہ آدمی نہیں آ سکتا، گھر کے اندر قرضوں میں ڈوبا ہوا یہ آدمی، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیٹی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اتنا پریشان ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مال ہلاک، مال تو کما رہا ہے لیکن اس مال سے سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ مال سے جب سکون حاصل ہوتا ہے تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ کے پاس ایسے لوگوں کے پاس مال تو ہے لیکن اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، سکون حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں آپ، پیسہ ہے، سب کچھ ہے لیکن بڑے پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی ایسی ہیں کہ ان کی پریشانی ہم لوگ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، بھائی اتنا پیسہ ہونے کے بعد اتنا پریشان ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے بھائی، ہم غریب ہیں، پیسے نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے سکون تو ہے زندگی میں، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں لیکن سکون ہی نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے اور خوشی سے ادا کرنے والے بنے۔ اب آپ کو زکوٰۃ کیسا ادا کرنا ہے، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے، زکوٰۃ کا مقصد، زکوٰۃ آپ کو سمجھ میں آئے زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ ہے کیا چیز، اس لیے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔